مانتے. تو جب تک علی اس دنیا میں آئے نہیں اس وقت تک قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری، آئے تفسیر نہیں اتری، آئے بلغ نہیں اتری، آئے حج نہیں اتری، آئے انما نہیں اتری، آئے مباہلہ نہیں اتری. میں نے کہا آئے تفسیر اترتی کیوں نہیں؟ کاری علی چادر تطہیر میں آئے نہیں، علی کا اشارہ ہوا نہیں، میں نہیں اتروں گی. میں نے کہا آئے مباہلہ اترتی کیوں نہیں؟ کبھی علی میدان مباہلہ میں آئے نہیں، علی کا اشارہ ہوا نہیں، میں نہیں اتروں گی. میں نے کہا آئے حج اترتی کیوں نہیں؟ کبھی بتوں کا توڑنے والا آیا نہیں، اس کا اشارہ ہوا نہیں، میں نہیں اتروں گی. میں نے کہا ہے انما اترتی کیوں نہیں؟ کبھی حالت رکوع میں انگوٹھی کا دینے والا آیا نہیں، اس کا اشارہ ہوا نہیں، میں نہیں اتروں گی. میں نے کہا ہے بلغ اترتی کیوں نہیں؟ کبھی دین کو کامل کرنے والا آیا نہیں، اس کا اشارہ نہیں، لہذا میں نہیں اتروں گی. دیکھیے کیا مذہب ہم کو ملا ہے کہ ہمارے یہاں نہ پہلے کا جواب، ہمارے یہاں نہ آخر کا جواب، ہمارا پہلا بھی لا جواب، ہمارا آخر بھی لا جواب. نہ پہلے کا کوئی جواب، نہ آخر کا کوئی جواب، پہلا بھی لا جواب، آخر بھی لا جواب. دلیل یہ ہے کہ جب تک ہمارا پہلا نہ آیا قرآن کی آیت نہیں آئی، جب تک ہمارا آخر نہ آئے گا قیامت نہیں آئے گی. تو مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ انا نقطۃ تحت الماء، کہ میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، بے کے نیچے ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ بے میں کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ایک. بے میں کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ یعنی ایک نقطے والا ہے وہ داخل قرآن. آگے نہیں بولوں گا، سلوات پڑھے تو مولائے کائنات ہے بائے بسم اللہ. اس لیے شاعر نے کہا کہ میرا مولا ہے بے کا نقطہ بحکم کبریا، تاکہ اسے مظہر آیات جدید لکھنا پڑے. بسم اللہ کو اس لیے واجب کیا اللہ نے تاکہ جو اللہ کہے پہلے علی کہنا پڑے. کیا کہنا، کیا کہنا، تاکہ جو اللہ کہے علی کہنا پہلے علی کہنا پڑے. پہلے علی کہنا. اور دیکھیے بسم اللہ یہ کیا ہے؟ اسے آیہ رحمت کہا جاتا ہے. اور ایک بات آپ سن لیں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر امام نے فرمایا، جا کر آپ تحفۃ العوام بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بچہ آپ کا 4 مہینہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو جائے تو چاندی کے قلم سے قرآن مجید کھول کر بچے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھایا بھی جائے اور پڑھایا بھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچے کی بسم اللہ صحیح ہوگی تو زندگی صحیح گزرے گی. توجہ میرے گا، اگر بسم اللہ بچے کی صحیح ہوئی تو بچے کی زندگی صحیح گزرے گی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ اسلام کی بسم اللہ کس نے کروائی؟ کیا کہنا، توجہ سمجھیے گا، اسلام کی بسم اللہ ہوئی ابو طالب کے ذریعے سے. بے شک. تو جب اسلام اتنا اچھا ہے تو اس کا بسم اللہ کروانے والا ابو طالب کتنا اچھا ہوگا. صلوات پڑھے محمد. اب عزیزان گرامی آپ غور فرمائے، آپ ملاحظہ کریں کہ یہ بسم اللہ ہے آیہ رحمت، اور یہ تقریباً یہ ایسی آیت ہے کہ جو ہر نبی کی زبان پر جاری ہوا. اور آیہ رحمت
جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا، اور جہاں عذاب ہو جائے وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے پورے قرآن میں کتنے سورے رکھے؟ قرآن مجید کے کتنے سورے ہیں؟ 114۔ اللہ نے ہر سورے میں بسم اللہ رکھا سوائے ایک سورے میں۔ وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ توبہ۔ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ یہ سورہ ہے عذاب کا سورہ، اور جہاں عذاب ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کو یہ 114 کا عدد اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اگر سورہ توبہ سے بسم اللہ کو نکالا تو سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ رکھا تاکہ 114 کا عدد مکمل ہو جائے۔ تو یہ آیت ہے بسم اللہ والی، کیا ہے؟ آیت رحمت۔ اور دیکھیے رحمت کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ رحمت کے معنی لکھے کہ رحمت کسے کہتے ہیں کہ جب مگرمچھ کوئی شکار کرتا ہے، درندہ ہے، گوشت کا شکار کرتا ہے، اور جب شکار کر کر کھا جاتا ہے اسے وہ اپنا منہ کھول کر رکھے رہتا ہے۔ اب پروردگار عالم ایک پرندے کو بھیجتا ہے جو اس کے منہ میں بیٹھ کر اس کے دانتوں کا خلال کرتا ہے، جس کی منقار، جس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، اور وہ مگرمچھ جیسے درندے کے منہ میں بیٹھ کر اس کا خلال کرتا ہے۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے، مگرمچھ ہے ایک درندہ، اس نے سب کو کھایا لیکن اس پرندے کو نہیں کھایا کہ جو بیٹھ کر اس کے حلق میں اس کا خلال کرے۔ اب عزیزان گرامی علماء کرام نے کہا کہ اسی کو رحمت کہا جاتا ہے کہ مگرمچھ جیسے درندے کے منہ میں بیٹھ کر کوئی پرندہ گوشت کا اگر مگرمچھ کے منہ سے باہر نکل آئے اسے ہی رحمت کرتے ہیں، اسے ہی رحمت پروردگار کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی اتنے ہمارے شیعوں کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کے درمیان میں ہم عزاداری کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ صلوات محمد والے تو یہ ہے آیہ رحمت۔ تقریباً میری گفتگو 37 منٹ کی ہوگی، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا، جہاں عذاب ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جناب عیسیٰ قبرستان سے گزر رہے تھے، آواز آئی اے عیسیٰ جلدی سے گزر جا۔ جب لوٹ کر آئے اسی قبرستان کے راستے سے گزرے تو کہا اے عیسیٰ ٹھہر جا۔ تو جیسے جناب موسیٰ کو طور پر باتیں کرنے کے لیے اللہ سے جاتے تھے، ویسے ہی جناب عیسیٰ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ زیتون میں جاتے تھے۔ کوہ زیتون پر گئے، جانے کے بعد کہا پروردگارہ جب جا رہا تھا تو تو نے کہا تھا کہ جلدی سے گزر جا، جب لوٹ کر آیا تو تو نے کہا ٹھہر جا۔ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا کہ جب تو جا رہا تھا تو میرا عذاب جو ہے ایک قبر پہ ہو رہا تھا، جب لوٹ کر آیا تو عذاب میں نے ختم کر دیا۔ کہا مالک اتنی جلدی ختم کر دیا؟ کہا کہ ہاں، اس کی ایک وجہ تھی، اس نے اپنے ایک بچے کو چھوڑا، اس کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا اس کا تقاضا ہماری رحمت سے تھا، اور ہماری رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے باپ کے اوپر عذاب کو قائم رکھوں، اس لیے کہ اس کی زبان سے، اس بچے کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تھا۔ لہذا اللہ کی رحمت نے یہ تقاضا کیا
کہ اس کے بعد کے قبر سے عذاب کو اللہ نے ختم کر دیا. تو یہ آئے رحمت ہے، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا. اور اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مذہب حقہ میں پیدا کیا. کل میں نے عرض کیا کہ یہ رحمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. بہت ساری اللہ کی رحمتیں ہیں جو ہمارے مکان پر گردشیں کرتی رہتی. ہمارے گھر میں بھی کوئی شے ایسی ہونی چاہیے کہ اس رحمت پروردگار کو کھینچ کر ہمارے گھر میں لا کر رکھ دے، ہمارے گھر میں نازل کر دے، اتار دے. اور ان میں سے ایک ذریعہ ہے فرش اعظم، ایک وسیلہ ہے حسین کی مجلس. اور عزاداران مظلوم کربلا جہاں پر بھی حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت پروردگار کی بارش ہوتی ہے. اور عزاداران مظلوم کربلا آج محرم کی 2 تاریخ ختم ہو گئی. عزاداران مظلوم کربلا ابھی آپ نے مولانا حانی صاحب سے، مولانا تاثیر صاحب سے جناب حر کے مسائل سنی. انشاءاللہ میرا دستور یہی ہے. دیکھیے میں جہاں بھی جاتا ہوں تقریباً مناسبت کے اعتبار سے میں مسائل پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جناب حر کے مسائل تقریباً پورے ہندوستان میں 4 محرم کو پڑھے جاتے ہیں. اور 4 محرم حر کی مناسبت سے منایا جاتا ہے. دیکھیے یہ اپنے زمانے کا جیسے مذہب حارث اندر بہادر پہ جانے جاتے تھے، ویسے ہی اپنے زمانے کے بہادری پہ جناب حر بھی جانے جاتے تھے. دیکھیے میں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ یہ حر ہیں کیا. ان کا پورا نام ہے حر بن یزید ریاحی. اور عربی زبان میں دیکھیے حر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزاد. آزادی کے لیے عربی زبان میں 3 لفظ بولے جاتے ہیں. ایک لفظ ہے عتق. جب فطرس کو پڑھ ملا تو فطرس نے کیا کہا؟ تو من مثلی انا عتیق الحسین، کہ وہ جیسا کون ہے کہ میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے حر. عتق کے معنی بھی آزادی، حر کے معنی بھی آزادی، اور طلاق کے معنی بھی آزادی. اب عزیزان گرامی 2 مرتبہ امام حسین سے حر کی ملاقات ہوئی. پہلی مرتبہ امام حسین نے کیا کہا کہ اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. جب دوسری مرتبہ شرمندہ ہو کر امام حسین کی بارگاہ میں گیا، قدموں پر گرا، امام حسین نے اسے سینے سے لگایا. اور لگانے کے بعد کیا کہا امام حسین نے کہ اے حر، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے، چاہے وہ قتل کا جرم ہو، چوری کا جرم ہو، اب جب وہ سزا پا کر قید سے چھوٹ کر لوٹ کر آتا ہے اپنے وطن یا اپنے گھر، تو دنیا کا قانون یہ ہے کہ وہ آزاد تو کر دیتا ہے لیکن اس جرم کے دھبے کو نہیں مٹا پاتی دنیا. سمجھیے گا، اگر کوئی چور ہے تو اسے ہمیشہ چور ہی سمجھا جاتا ہے، قاتل ہے تو اسے ہمیشہ قاتل ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ دنیا والے صرف آزاد کرتے ہیں، دھبے کو نہیں مٹاتے. لیکن امام حسین نے جناب حر کو ایسا آزاد کیا، سمجھیے گا، ایسا آزاد کیا کہ 1400 سال تقریباً گزر گئے، آج تک کسی کے قلم میں یہ جرأت نہ ہو سکی کہ حر کو یزیدی لکھ دے. آج تک کسی کے قلم میں یہ ہمت نہ ہو سکی، جرأت نہ ہو سکی کہ حر کو یزیدی لکھے. حالانکہ یزید لفظ جو ہے حر کے نام سے منسوب ہے، نسبت پڑی ہوئی ہے حر بن یزید ریاحی، بات ہے. لیکن آج تک دنیا جو ہے
کو یزیدی نہیں مانتی. مطلب کیا ہوا؟ امام حسین کی بارگاہ میں کوئی توبہ کر لے تو امام حسین گناہ بھی معاف کرتے ہیں، دھبے کو بھی مٹاتے ہیں. دنیا سوچے، دنیا غور کرے، دنیا فکر کرے. امام حسین اسی لیے تو کربلا ہے. آؤ آ کر توبہ کر لو، استغفار کر لو. اور یہ در وہ ہے کہ جہاں پر شفاعت کے لیے، معرفت حسین کے لیے اللہ کی بھی مرضی نہیں چلتی. بھائی کوئی تاریخ آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ فطرست جو امام حسین کے پاس آیا ہے؟ جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اجازت طلب کی ہے کہ پروردگارہ اجازت دے کہ میں فطرست کو لے کر جاؤں. کوئی تاریخ نہیں ملے گی. یعنی فطرست نے بتایا کہ اگر معرفت حسین کے لیے در حسین پر آنا چاہتے ہو تو اس میں اللہ کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے. یوں ہی آ جاؤ در حسین پر، تمہیں شفاعت مل جائے گی، تمہیں شفا مل جائے گی. اور دیکھیے عزیزان گرامی، امام حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. کس زمین پر وارد ہوئے؟ جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے. آدم کے زمانے میں وہ عرض بلا، نوح کے زمانے میں عرض بلا، ابراہیم کے زمانے میں عرض بلا، موسیٰ کے زمانے میں عرض بلا، عیسیٰ کے زمانے میں عرض بلا، محمد عربی کے زمانے میں عرض بلا، مولا کائنات کے زمانے میں عرض بلا، امام حسن کے زمانے میں عرض بلا. لیکن جب امام حسین نے اس زمین پر اپنا خون سینچا، اس زمین کو اپنے خون سے سینچا، تو وہ زمین کے جو آدم سے لے کر مولا کائنات امام حسن کی زندگی تک عرض بلا تھی. امام حسین کا خون ملتا ہی وہ عرض بلا نہ رہی، خاک شفا ہو گئی، عرض شفا ہو گئی. تو ذرا سوچے کہ جس خون میں، جس زمین میں امام حسین کا خون آ جائے، اس زمین کو یہ شرف ہے، تو جہاں خود ذات حسین آ جائے اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا وقار ہوگا. ہاں ازادارہ نے مسلوب کربلا امام حسین، تاریخ لکھتی ہے خبر شہادت مسلم بن عقیل سننے کے بعد، ان کے لشکر کو سراب کرنے کے بعد، ان کے ساتھ ساتھ امام حسین جب چلے 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. تاریخ یہی تو لکھتی ہے کہ چلتے چلتے حسین کے رہبان نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. حسین نے کئی گھوڑے بدلے لیکن کسی نے قدم آگے نہیں بڑھایا. حسین اس زمین پر اترنے کے بعد لوگوں کو بلایا کہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں. امام حسین نے کیا فرمایا، کیا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہنے والوں نے کہا کرب و بلا بھی کہتے ہیں. عزادارہ نے مظلوم کربلا کا نام سننا تو امام حسین نے کہا کہ سواری روکی جائے، اس لیے کہ میرا قیام یہیں پر ہوگا. عزادارہ نے مظلوم کربلا تاریخ لکھتی ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ 2 محرم کا دن گزر چکا تھا. عصر کے وقت امام حسین والد کربلا ہوئے تھے. عزادارہ نے مظلوم کربلا تاریخ لکھتی ہے کہ 2 کا سورج ڈوبا، 3 کا چاند فلک پر نمودار ہوا. اب عزادارہ نے مظلوم کربلا تاریخ یہی لکھتی ہے کہ زینب جیسے ہی محل سے اترنا چاہتی ہے کہ زینب کی نگاہ 3 کے چاند پر پڑی. بھائی توجہ کیجیے گا، دیکھیے ہمارے یہاں یہ دستور یہ ہے، جا کر کو فتح العوام پڑھ لیجیے گا. دستور یہ ہے کہ جب آپ مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں تو جا کر اس میں آپ دیکھ لیجیے گا. روایت یہ ہے کہ آپ فلاں مہینے کا چاند دیکھیے تو یہ سورہ دیکھیے، یہ چیز دیکھیے، یہ چیز دیکھیے. تو عزیزان گرامی یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن عزیزان گرامی میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب زینب چاند دیکھتی تھی تو زینب کا ایک ہی دستور تھا
کہ زینب چہرے علی اکبر کو دیکھتی تھی. عزاداران مظلوم کربلا آج بھی ہمارے یہاں تاریخ لکھتی ہے کہ تیسری چاند کو ہماری خواتین ہمارے گھر کی عورتیں منحوس سمجھتی. تیسری کا چاند ہماری عورتوں کے درمیان منحوس سمجھا جاتا ہے. لیکن عزاداران مظلوم کربلا یہ تو علی کی بیٹی تھی, یہ تو فاطمہ کی لاڈلی تھی, یہ تو حسن کی بہن تھی, یہ تو حسین کی خواہر تھی. اسے تیسری کے چاند سے کیا مطلب؟ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا, جب 11 محرم آئی زینب کا گھر لٹ چکا تھا, زینب کا گھر برباد ہو چکا تھا. جزاک اللہ خیر جزا. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام. عزاداران مظلوم کربلا تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین نے 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا اور 3 شرطوں کے ساتھ ہبا کر دی. پہلی شرط یہ کہ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو تم مجھے دفنا دینا. دوسری میری شرط یہ ہے کہ جب میرا کوئی زائر ہماری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے آئے تو اسے تم قبر کا نشان بتا دینا. تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارا زائر ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا. عزاداران مظلوم کربلا ذرا سوچے کہ جس امام کو اپنے زائروں کا اتنا خیال ہو, ہائے وہی امام 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے. عزاداران مظلوم کربلا تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام یہ شرطیں بتا چکے تو عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے. کہا کہ دیکھو, جب تمہارے مرد یزیدی فوج کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم انہیں غیرت دلانا تاکہ یہ ہمارے لاشیں کو دفن کر دے. عزاداروں جب حسین عورتوں کو مخاطب کر چکے, بچوں کو قریب آیا, اے بچوں دیکھو, جب ہمارا لاش اوریہ ہو تو کھیلتے کھیلتے آنا, ارے ایک گوشت ہمارے لاشیں پر خاک رکھ دینا تاکہ ہمارا لاش اوریہ نہ رہے. آئے عزاداروں, حسین کی تینوں خواہش پوری نہ ہو سکی. بعد قتل حسین لاش حسین بے غسل و کفن چلتی ہوئی کربلا کی زمین, بیٹا اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے, گلے میں خاردار توک ہے, کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, اے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے جس کا باپ کا لاشا ہے غسل و کفن کرا. That's one of the desires.